الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ آج ہم سب سے پہلے ایک اہم قاعدہ پڑھیں گے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہم مکمل کریں گے، ایک تو واحد جمع سنگولر پلورل اور دوسرا مذکر مؤنث۔ تو انشاءاللہ آج کے لیسن کے بعد آپ کو مکمل طور پر واحد جمع آ جائیں گے اور سنگولر پلورل کے علاوہ جو ہے مذکر مؤنث وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو آج کے بعد آپ کو مذکر مؤنث اور واحد جمع کے اندر انشاءاللہ مکمل مہارت حاصل ہوگی۔ پہلے واحد جمع کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی پڑھے وہ ہم نے یہ جانا کہ لفظ کے آخر میں 3 علامات آتی ہیں، واو الف، واو نون، یا نون، یہ آ جائیں تو وہ لفظ جمع ہوگا۔ اور ساتھ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جمع عربوں کی جمع جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے، اور جو ہے اس کے اندر ہم نے پڑھا واو الف فعل کے اینڈ میں آتا ہے، واو نون اور یا نون جو ہے وہ اس کی ہم نے ان سب کی مثالیں بھی پڑھی۔ یہ تمام واحد جمع کو کور نہیں کرتے، کچھ جمع ایسے ہوتے ہیں الفاظ جو آپ آسانی کے لیے سمجھ لیجیے خود بخود جمع ہوتے ہیں، یعنی ان کا نام ہم عربی گرامر میں کہتے ہیں جمع مکسر، یعنی ٹوٹے پھوٹے جمع۔ تو جو ہے وہ اس کی میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ تو قرآن مجید میں ایسے بھی جمع موجود ہیں جو کہ خود بخود جمع بنے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے الفاظ جمع ملیں گے۔ مثلا اردو کا ایک لفظ ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فقراء۔ تو یہ فقراء یہ کس کی جمع ہے؟ فقیر کی۔ الحمدللہ دیکھیے ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں، یہ عربی زبان میں بھی ہو رہا ہے، اردو میں بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے شہداء، اللہ کی راہ میں جو جان قربان کر دیں، تو شہداء یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا ہوگی؟ شہید۔ دیکھیے ان کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو الف واو نون یا نون نہیں لگا ہوئے، لیکن یہ جمع ہے، ان کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حجاج، اللہ کے لیے سال میں ایک باری عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھتے ہوئے، تو اے اللہ ہم آ گئے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ تو وہ لوگ وہ حاجی کہلاتے ہیں، ان کی جمع کیا ہے؟ حجاج۔ تو یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح طالب علم جو ہے، ایک بندہ جو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، جیسے کہ آپ لوگ سب طالب علم ہیں، تو ان کی جمع ہوگی طلاب۔ طلاب یہ بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی زبان میں بھی کرتے ہیں۔ تو یعنی فقراء، شہداء، حجاج، طلاب، اور ایک جو ہے ہم اس کے علاوہ مثال اور پڑھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اعمال۔ تو یہ کس کی جمع ہے؟ آپ بتائیے جی، ماشاءاللہ، عمل کی۔ تو عمل کی جمع کیا ہے؟ اعمال۔ تو دیکھیے آپ آسانی سے پہچان رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ میں آپ کو تجربے سے، یہ مشاہدے سے بات بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جتنے یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں، ان میں سے بیشتر الفاظ ہم اردو میں پہلے ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی جمع مکسر۔ میں نے بہت دیکھا ہے کہ اکثریت جو جمع مکسر ہیں، جو اس طرح کے جمع ہیں، وہ ہم پہلے ہی اردو میں استعمال کر رہے تھے۔ کوئی ایسے بھی آئیں گے جن کو ہم نہیں استعمال کرتے، تو وہ ووکیبلری سے ہم فائدہ اٹھا کے ان کو سیکھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ اس طرح کے بھی جمع ہوتے ہیں۔ تو جمع کی ایک ٹائپ یہ ہوتی ہے جس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ نام یاد رہے یا نہ رہے، آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں واو الف واو نون یا نون نہیں آتا، مگر یہ جمع ہوتے ہیں۔ تو اچھا، اب آپ یوں کہہ لیجئے کہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جمع کی ایک علامت اور بھی ہے، اس کو چاہیں تو آپ جمع کی علامت میں شامل کر لیں یا الگ کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں جمع مؤنث، یعنی مؤنث کی جمع ہے وہ۔
تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم مذکر مؤنث سمجھ لینا، پھر جمع بھی اس کی ہو لیتے تو آج سارا کچھ کمپلیٹ کر لیتے۔ دیکھیے عربی زبان میں نہایت ہی آسان، بالکل ہی عربی بڑی آسان ہے، قرآن مجید کی بڑا آسان ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیں کتنے دن ہوئے آپ واحد جمع آج آپ کے مکمل ہوتے آ رہے ہیں، اور مذکر مؤنث بھی انشاءاللہ جمع مکمل ہو جائے گے، ٹینسز بھی آپ سیکھ رہے ہیں، تو نہایت آسان۔ تو دیکھیے کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر وہ واحد ہو تو گول تا آ جاتی ہے، گول تا آ جاتی ہے، تو وہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ وہ یہ گول تا شو کرتی ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لکھنے کا انداز جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ایک دنیا کی جو سب سے بہترین ہستی ہے وہ مومن ہے، اللہ کا فرما بردار ایمان لانے والا شخص، اس زمین پر چلنے والا سب سے بہترین شخص ہے، مومن ہے۔ اور سب سے بہترین عورت جو ہے وہ مومنہ ہے، مومنہ، مذکر کیا ہے مومن، مؤنث کیا ہے مومنہ۔ اب یہ مومنہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے، لیکن یہ لکھنے کا ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز دیکھیے، دنیا کا سب سے برا شخص اس زمین پہ، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہے، چاہے وہ ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں دنیا کا سب سے بدترین شخص ہے، وہ کافر ہے جو ایمان نہیں لایا، تو کافر۔ تو کافر جو ہے مذکر ہے، اس کی مؤنث کیا ہوگا کافرہ، دنیا کی سب سے بری عورت، اس دھرتی پہ چلنے والی سب سے بری عورت، اللہ کی نافرمان، کافرہ۔ تو کافرہ میں دیکھیے گول تا آ گئی، مؤنث کی علامت ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تا الگ لکھی ہوئی ہے، وہ ملا کے لکھی ہوئی مومنہ کی۔ تو یہ بس دو طرح انداز ہے، دو طرح سے لکھا جاتا ہے، دونوں طرف سے لکھا جائے گا، لیکن نشانی مؤنث کی کیا ہے واحد میں، سنگولر میں گول تا آئے گی۔ اور مثالیں پڑھ لیں، یہ دین کا علم کرنے والا شخص ہے، یا چلیں وہ ڈاکٹر بن رہا ہے یا انجینئر بن رہا ہے، اس کو کہیں گے طالبن، وہ طالب علم ہے، طالبن عربی زبان میں کہیں گے، تو اس کی مؤنث کیا ہوگی طالبہ، دیکھیے آخر میں گول تا آ گئی۔ ایک ڈاکٹر ہے اس کو کہیں گے طبیبن، اور ایک لیڈی ڈاکٹر ہے مؤنث ہے تو کہیں گے طبیبہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ گول تا آتی جا رہی، یہ آپ لگاتے جائیں۔ ایک سر تسلیم کرنے والا جو شخص ہے اس کو کہیں گے مسلمن، مسلم، اس کی مؤنث کیا ہوگی مسلمہ، تو یہ گول تا آ جائے گی۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ عابدہ، صالحہ، قانتہ، صائمہ، روزہ رکھنے والا عورت جو ہے اس کو صائمہ کہیں گے، گول تا آ جائے گی۔ ایک عبادت گزار عورت عابدہ، تو اس کے آخر میں گول تا آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ایک اللہ کی فرما بردار عورت قانتہ، ٹھیک ہے۔ ایک صالح نیک عورت صالحہ، تو یہ اب آپ کو پتہ لگ گیا آسانی کے ساتھ۔ دیکھیں سب، دیکھیے آپ دیکھیے کہ کتنا اللہ کا فضل ہے کہ یہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کریں، تو کتنی بری بات ہے کہ ہم لکھتے بھی عربی اردو کی طرح ہیں اور بولتے بھی ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، چلے غلط پڑھ لیں گے نا، تلفظ غلط ہوگا، اور الفاظ بھی 80% سے زیادہ قرآن مجید میں اردو کے استعمال ہو رہے ہیں، یعنی اردو میں، اردو کے نہیں ہو رہے، یعنی اردو میں عربی سے آئے ہیں، تو پھر بھی ہم نے کبھی اس کو کھولا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، تو یہ ہو گئے مؤنث۔ اب آپ آئیے کہ اس جو ان کی جو یہ جو واحد تھی، اس کی اگر جمع بنانی ہو تو مومنہ کی گول تا اٹھا کر تو اس کے آگے لکھا دیں گے مومنات، الف اور لمبی تا لگا دیں، جیسے آپ کو لکھا ہوا دکھا رہے، مومنہ سے مومنات، مسلمہ سے مسلمات، اور طالبہ سے طالبات، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے دیکھا الف اور لمبی تا آ گئی، گول تا کی جگہ الف اور لمبی تا آ گئی، تو کیا ہو گیا جمع مؤنث کی علامت کیا ہوگی
شاباش، الف اور لمبی تا، بارک اللہ فیکم، الف اور لمبی تا یہ جمع مؤنث کی علامت ہوگی۔ تو آج آپ کی مرضی ہے، اس کو 4 علامت کہہ لیں جمع کی، واو الف، واو نون، یا نون اور الف اور لمبی تا، اور یا آپ کہہ دیں کہ واو الف واو نون یا نون کہتے رہیں اور کہیں الف اور لمبی تا جمع مؤنث کی علامت ہے۔ تو یہ جمع کمپلیٹ ہوگی، مؤنث کا میں نے میجر پارٹ کمپلیٹ کر لیا۔ 2 باتیں اور آسان سی، دیکھیے ہر زبان میں ہر باری گولتا نہیں آئے گی، 95% جو ہے تو وہ تو گولتا آئے گی، سنگولر میں اور پلورل میں، جمع میں الف اور لمبی تا آئے گی۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ جو ہے وہ گولتا نہیں ہوگی، لیکن وہ جو کیا ہوگا، وہ مذکر مؤنث کا کانسیپٹ ہوگا، مؤنث ہوگا۔ مثلا نر اور مادہ کا تصور، یعنی پیئرز ہوتا ہے نا، یعنی دولہا دلہن، ماں باپ، بیٹا بیٹی۔ تو یہ دیکھیے اس میں ماں جو ہے وہ مؤنث ہے اور باپ جو ہے وہ مذکر ہے۔ اسی طرح تو یہ جو اسی طرح بکرا بکری، گھوڑا گھوڑی، تو اسے اونٹ اونٹنی، تو اسی طرح یہ جو پیر کا تصور ہے، نر اور مادہ کا تصور پایا جاتا ہے، اس میں جو ہے میل جو ہے مذکر ہوگا اور مؤنث جو ہے فیمیل ہوگی۔ اس کے اندر جو ہے وہ گولتا نہیں آئے گی، بلکہ اس کا الگ ہوگا۔ وہ ہم قرآن مجید میں جو پیئرز ہیں، بہت زیادہ پیئرز نہیں استعمال ہوئے، لیکن جو پیئرز ہیں، میں تو دیکھیں قرآن کی بات کر رہا ہوں، باقی چیزیں تو اب بعد میں سیکھیں۔ وہ آہستہ آہستہ جب ووکیبلری بڑھے گی تو آپ کو آ جائیں گے۔ چند ایک ہیں، میرا خیال ہے 20 ہوں گے اندازاً، کم و بیش 20 ہوں گے پیئرز، تو وہ آئیں گے تو آپ ان کو یاد کر لیجیے گا، کوئی مشکل کام نہیں، ٹھیک ہے نا۔ امن ماں کو کہتے ہیں مثال کے طور پہ، بولتا تو نہیں لگے گی۔ تو یہ ہے، اب آپ ایک تو یہ ہوگی۔ دوسرا ایک چھوٹی سی بات یہ کہ چند ورڈ ہیں، بالکل تھوڑے سے ورڈز ہیں جن کو ہم نے، ان کا کوئی ریزن نہیں ہے، نہ وہ نر اور مادہ ہیں، نہ ان کے آخر میں گولتا لگی، لیکن عربوں سے ہم نے سنا کہ وہ ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے نام آپ کو سکھا دیں گے، وہ آپ کو جب سورہ بقرہ آپ نے مکمل کرنی، مجھے یاد کرانا ہے، میں آپ کو وہ نام بتا دوں گا، لسٹ دے دوں گا۔ ابھی آپ کو دیں گے تو آپ کے لیے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں، کیونکہ وہ ہم نے 16-17 نام، 20 نام وہ آپ کو سکھا دیں گے۔ تھوڑا بتا دیتا ہوں میں آپ کو، مثلا شمسن، شمسن کسے کہتے ہیں؟ سورج کو۔ نارن، آگ کو کہتے ہیں۔ حربن، جنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 لفظ میں نے آپ بتائیں، یہ مؤنث سے سمائی ہے، ان کو کہتے ہیں سنے سنائے۔ ان کے آخر میں گولتا بھی نہیں ہے اور نہ نر اور مادہ کا تصور ہے، لیکن یہ مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ وہ جب یہ آئیں گے، یہ 16 17 20 الفاظ یہ آپ کر لیں گے۔ بھائی اتنی بڑی قرآن میں سے بس یہ 16، ان کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مین کیا ہے؟ 95% سے بھی زیادہ گولتا آئے گی واحد مؤنث میں، اور الف اور لمبی تا آئے گی، بلکہ 98% آپ کہہ رہے ہیں الف اور لمبی تا آئے گی جمع کے لیے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات اور کر لیں، کچھ نام بھی ایسے ہیں جو مردوں کے آ جاتے ہیں، تو وہ مذکر ہوتے ہیں، گو کے گول تا لکھی ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے نام سنا ہوگا مشہور اسامہ، اب اسامہ کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ مذکر ہے، نام ہے، مردوں کا نام ہے۔ اسی طرح طلحہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ مذکر ہے لیکن تو کچھ ایکسیپشن، اس کو کہتے ہیں ایکسیپشنز آ جاتی ہیں، یہ ہر زبان میں ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ مذکر مؤنث کمپلیٹ کر دیا، واحد جمع آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ آج آپ کو قرآن مجید میں اب جائیں، آپ ہر مذکر مؤنث کو پہچان لیں گے۔ اچھا، کسی لفظ کے آخر میں گول تا نہ ہو تو وہ مذکر ہوگا، یا کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب میل نہ ہو، مطلب نر اور مادہ کے تصور میں سے نہ ہو، تو پھر ورنہ ادروائز وہ پیر نہیں ہے تو وہ جو ہے مؤنث ہوگا اگر گولتا نہیں لگی گی، تو اس طرح آپ مذکر پہچان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے قرآن ہدایت کی کتاب۔ ہدایت کیسے مشکل ہو سکتی بیٹا؟ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً
ہم نے اس کو نصیحت کے واسطے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، وہ راہ کس کو دکھائے، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ نے لبیک کہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا انشاءاللہ، فر پڑیں گے، لیکن استقامت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، دین پر چلنے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے، قرآن پر عمل کا کرتے ہوئے آگے آگے چلتے جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔